نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ اپنے لیے ایک فیلڈ چن لیجئے۔ اب اگر آپ نے علم کا راستہ چنا ہے، اس وقت تو کم از کم آپ اس جہاد میں شریک ہیں۔ اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ اس جہاد میں نہ بھی شریک ہوں تب بھی آپ مومن ہیں، یہ نہیں کہ جو خواتین گھر بیٹھی ہیں اور نماز پڑھ رہی ہیں یا لوگوں کی مدد خدمت کر رہی ہیں وہ کوئی غلط کام کر رہی ہیں اور وہ تو بہت ہی نعوذ باللہ کوئی حقیر لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ شریک نہیں، یہ تو نہیں کہیں خیال آتا آپ کو اور بہت فخر محسوس کرتے ہیں جی ہم تو بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ یہ نہیں آنا چاہیے۔ ہر ایک کا فیلڈ مختلف ہے۔ اصل چیز کس کے ساتھ ہے؟ نیت کے ساتھ، کہ کون کس نیت کے ساتھ کہاں کیا کر رہا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ نیت کے بعد پھر طریقہ کار بہت کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اچھے عمل کے لیے دو شرائط ہیں، نیت کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہونا چاہیے، تب دین مکمل ہوتا ہے، تب ایک عمل عمل صالح بنتا ہے۔ اٹھیں اور اس زندگی سے کچھ کام لے لیں، کوشش کریں، محنت کریں، جان بھی لگائیں، مال بھی لگائیں، کیونکہ بہترین مجاہد وہ ہوتا ہے جو صرف جان نہیں لگاتا، مال بھی لگاتا ہے۔ یہ نہیں کہ گھر بیٹھ کر آپ کسی اچھے کام میں ڈونیشن بھیج دیں اور کہیں میرا حصہ بھی ڈال دیں، میں گھر بیٹھا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کا بھی پڑ تو جائے گا حصہ، لیکن اگر وہ خود بھی نکلے گا تو پھر اصل لطف پائے گا۔ اسی لیے فرمایا نا درجات منہ، درجے ہیں، گریڈز ہیں، وہاں بھی کون کس طرف جانا چاہتا ہے۔ کیا وجہ تھی آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی جنگ میں گئے، پورے گھر کا سامان اٹھا لائے۔ اچھا، عورتیں بھی پیچھے نہیں تھیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت زینب جو تھی ان کا لقب کیا تھا؟ کیا کہتے تھے ان کو؟ ام المساکین کہتے تھے، مسکینوں کی ماں ان کا نام تھا۔ آج ہے کسی کا نام، کسی خاتون کا نام ہے ام المساکین، مسکینوں کی ماں؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب خیبر فتح ہو گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے، خواتین کے لیے جو خرچہ تھا وہ زیادہ کر دیا، وظیفے زیادہ ہو گئے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جو آتا تھا سب دے ڈالتی تھی، مسکینوں کو سارا دے ڈالتی تھی اور خود فقر والی زندگی گزارتی تھی۔ شوق کی بات ہے نا، اب ظاہر ہے جو دیا وہ مل تو جائے گا کل جا کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا تھی؟ ان کے گود میں بھی بہت سے یتیم بچے تھے، وہ بھی یتیموں کی بہت کیئر کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے صرف علم کا کام نہیں کیا، بہت سی یتیموں کی پرورش بھی کی انہوں نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ان کا جہاد علم کا تھا۔ میں یہ عورتوں کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ ہم بھی خواتین ہیں، کیونکہ عام طور پر ہم ایکسکیوز لے لیتے ہیں نا، اور ہم کہتے ہیں یہ سب تو آدمیوں کے کام ہے، ہم تو عورتیں ہیں، نازک پریاں، ہمارا کیا کام کہ ہم جہاد کریں۔ ایسا نہیں ہے، یہ میدان عورتوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ اگر کسی بھی گاڑی کا ایک پہیہ پنکچر ہو تو وہ گاڑی کیسے چل سکتی؟ تو معاشرے کا اگر ایک پہیہ خاتون جو ہے وہ صرف جیم ہو کے بیٹھا رہے گھر میں، یا گھر میں بھی بیٹھ کے کوئی کام نہ کرے، یعنی ضروری نہیں کہ آپ باہر نکلیں، اب تو الحمدللہ ایسی فیسلٹیز آ گئی ہیں، گھر بیٹھ کے آپ بہت کام کر سکتے ہیں، بہت کچھ ریسرچ کر سکتے ہیں، بہت سے ایسے کام نبھا سکتے ہیں وہاں بیٹھ کے بھی، اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی اسکل ہے۔ آپ نے دیکھو کہ بہت سے لوگ بزنس صرف گھر بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کے اپنے طریقہ ہے سوچنے کا کہ آپ اس جہاد میں کس طرح شریک ہو سکتی ہیں۔ تو علم کا حاصل کرنا بھی اسی طرح، اور علم کا پھیلانا بھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی، جنگ پہ جانا، یہ سب کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ معاشرے میں کرتے رہیں تو باقیوں کی طرف سے بھی وہ ذمہ داری ساقط ہو جاتی، لیکن اگر کچھ لوگ بھی نہ کریں تو سب پکڑے جاتے ہیں، پھر سب اس کشتی میں ڈوبتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی عورت دین سیکھنا چاہتی ہے، کسی کو سکھانا چاہتی ہے، تو عموماً اس کو یہی حدیث کوٹ کر دی جاتی کہ عورت کا سب سے بڑا جہاد یہ کہ وہ گھر میں بیٹھے اور گھر والوں کی خدمت کرے، شوہر کی خدمت کرے۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم تھا جنہوں نے صرف ایک یہ بات فرمائی اور دوسرا بھی عمل کر کے دکھایا؟ ابھی آپ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو حکم دے رہے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، کہ ازواج مطہرات اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں جو تمہارے گھر میں پڑھی جا رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں ہی تعلیم دیتے تھے،
اگرچہ وہ مسجد نبوی اور وہ سب اس میں جاتی تھی، لیکن تعلیم کا ایک بڑا ذریعہ اور ازواج مطہرات کے زیادہ ہونے کی ایک بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ بہت سی خواتین کے ساتھ آپ نے شادی کر کے ان کو سکھا کے پھر اوروں کے سیکھنے کے لیے موقع دیا، اور خصوصاً آپ کی پرسنل لائف کے جو واقعات اور معاملات تھے ان کے بارے میں تعلیم. تو اللہ تعالی خواتین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین کو تلقین کر رہے ہیں کہ تم اس ایکٹیویٹی میں شریک رہو، پڑھنے لکھنے کی. حضرت زینبی کے بارے میں شاید آتا ہے کہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت ام شفا کو کہ ان کو لکھنا سکھا دو. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 48 ایئرز تک لوگوں کو سکھاتی رہی. تو انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ ہمارے لیے مثال ہے وہ. اور پھر صرف وہ نہیں، میں نے ایک پورا آرٹیکل اس پہ لکھا تھا اور مجھے اس پر صدارتی ایوارڈ بھی ملا تھا کچھ سال پہلے کہ خواتین کا کیا رول تھا، کیونکہ پرسنلی مجھے بہت اس میں انٹرسٹ ہوتا تھا کہ عورت کو کرنا کیا چاہیے. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ گھر کے سب کام کر لیں تو پھر کیا کریں، اب کیا کریں، چین نہیں آتا، کسی بھی ایکٹیویٹی میں چین نہیں آتا، پھر انسان سوچتا کیا کرے، اور پھر کرے بھی وہ جو اللہ کے ہاں کچھ قبول ہو. ایسا نہ ہو کرتے بھاگتے دوڑتے تھکتے رہیں اور پھر اینڈ آف دا ڈے حاصل بھی کچھ نہ ہو، اس کا بھی ڈر لگتا ہے. تو اس پر پھر میں نے اس پہ کافی ریسرچ کی تھی کہ خواتین نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے ادوار میں کون سا ایسا کام کیا تھا کہ جو ان کے گھر سنبھالنے کے علاوہ بھی تھا، اور کیا عورت کی ذمہ داری کچھ اور ہے یا نہیں. انشاءاللہ آپ سورۃ التوبہ پڑھیں گے تو اس میں بھی آتا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. وہاں عورتوں کا مومنات کا نام لے کے کہا گیا ہے کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. میں بات یہ کر رہی تھی کہ آج کے بعد خود پہ ترس کھانا چھوڑیں کہ ہم بہت مشکل میں پڑ گئے، ہائے ہائے کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ مجاہد ہائے ہائے نہیں کرتا، وہ مصیبت کے مارے کام نہیں کرتا. ہر راستے کی کچھ تکلیفیں بھی تو ہوتی ہیں، کوئی تانے کوسنے سننے پڑتے ہیں، کوئی ایسی اور باتیں سننی پڑتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جب تک محنت نہیں کریں گے تو کام نہیں بنے گا. صحابہ کرام بھی ایسا کرتے تھے. سب لوگ مجلس میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ باہر کے کام بھی تو کسی کو کرنے، اگر سب صرف پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو دوسرے کام کون کرے گا. تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے باری مقرر کی ہوتی تھی، ایک دن ایک آتا تھا اور سیکھ کر جاتا، اور شام کو وہ سب کچھ بتا دیتا. جب وہ سیکھ کر آتا اگلے دن دوسرا آتا، وہ سیکھ کر شام کو پہلے کو بتا دیتا. اپنے گھر والوں کو خط لکھتے ہیں، کسی کو فون کرتے ہیں، گپ شپ کرنے کو آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں کرتے رہا کریں. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، درجے ہیں اس کی طرف سے. آپ یہ دیکھا کریں کہ جنت میں کون سا درجہ ملے گا، اور اس میں اعلیٰ ترین مقام پہ جانے کے لیے مجھے کتنی کوششیں کرنا ہے. اس لیے کبھی کسی بھی کوشش کے بعد، کسی بھی تھکاوٹ کے بعد یہ نہ سوچا کریں بہت کر لیا بس اب کافی نہیں، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ، آگے سے آگے. ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ کہ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے، یعنی فرشتے جب ان کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اس حال میں کہ ظالمی انفسہم، وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی گناہ کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. اپنی جان پہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، گناہ کا کام. قالو، وہ کہتے ہیں، فیم کنتم، کہاں پڑے تھے تم، کیا کر رہے تھے تم. قالو، وہ کہتے ہیں، کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. قالو، فرشتے کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی، فتہاجروا فیہا، تو تم ہجرت کر جاتے اس میں، فاولئک مأواہم جہنم، تو یہی لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مکہ میں کچھ مسلمان ایسے تھے جو مشرکوں کا ساتھ دیتے تھے اور مقابلے کے وقت ان کی جمعیت کو بڑھاتے. پھر مسلمانوں کی طرف سے کوئی تیر ان کو بھی لگ جاتا یا کسی کو تلوار لگ جاتی
اور وہ زخمی ہو جاتا یا مر جاتا. تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. یعنی کچھ لوگوں نے ہجرت کے موقع پر مکہ یا اپنے وطن کو نہیں چھوڑا، بلکہ دنیاوی مال اسباب کی خاطر وہیں رہ گئے. اب ہوتا کیا کہ جب مکہ والے مدینہ والوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلتے تو انہیں بھی اپنی نیشنلٹی کی وجہ سے اپنے ہم وطنوں کا ساتھ دینا پڑتا، اور یہ مسلمانوں ہی کے خلاف جنگ کرنے کو چلے جاتے. ہوتے تھے یہ مسلمان، لیکن انہیں کافروں کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنا پڑتا. ان کی آرمی میں بھرتی ہو کر مسلمانوں کے اوپر بم گرانے پڑتے. اب جواب میں بسا اوقات مسلمانوں کے ہاتھوں وہ بھی مار کھاتے. یہ ایک بہت مشکل معاملہ ہو گیا تھا کہ مسلمان بھی سوچتے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں، ان کو ماریں یا نہ ماریں، اور وہ بھی اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے خود مسلمانوں کی ہلاکت کا سبب بن رہے تھے. تو ایسے ہی ظلم کرنے والوں کے بارے میں یہ آیت اتری کہ جب ان کی جان فرشتے آ کے نکالتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ تم کیا کر رہے تھے، فیما کنتم، کس حال میں مبتلا تھے. قالو، وہ کہتے، کننا مستضعفین فی الارض، ہم بڑے مجبور تھے زمین میں، ہماری کچھ مجبوریاں تھی کہ ہم مکہ میں رہ گئے، اور پھر ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے دشمنوں کی فوج میں بھی شرکت کرنی پڑی، اور پھر ہم مصیبت کے مارے یہاں بھی آ گئے اور اپنوں ہی کے ہاتھوں مار کھا گئے. اس وقت وہ پھر فرشتے ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، قالو الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی، بہت بڑی نہ تھی، فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کر جاتے، کیا مدینہ میں تمہارے لیے جگہ نہ تھی، کیا تم مکہ چھوڑ کے مدینہ نہ جا سکتے تھے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے. فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، مسلمان ہوتے ہوئے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی محبت کو اپنی آخرت پر ترجیح دی، دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے اپنی آخرت کو بھول گئے. مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے مسلمانوں کے خلاف کام کیے. وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم. اس معاملے میں فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مشرکین ایسے مسلمانوں کو ڈھال بنا کے آگے کھڑا کریں کہ مسلمان پھر حملہ آور نہ ہو سکیں، تو مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کی خاطر انہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کچھ مسلمان دشمن کی فوج میں ہوں اور وہ لڑنے کو آ گئے ہوں، اور دشمن بھی چالاکی سے کام لیتے ہوئے انہیں فرنٹ لائن پہ کھڑا کر دے کہ ان کو دیکھ کے مسلمان پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہمارے ہی مسلمان بھائی کھڑے ہیں، ہم کیسے ہتھیار اٹھائیں. اور مسلمان بھی سوچ رہے تھے، جھجک رہے تھے کہ ہم ان کو ماریں، یہ تو کلمہ گو ہیں، کیونکہ پیچھے آیا نا کہ کلمہ گو کو نہیں مارو. تو اب یہ تو کلمہ پڑے ہوئے ہیں، اب کیا کریں؟ تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ پھر ان کو مار سکتے ہو، کیونکہ یہ تمہارے ساتھ نہیں دشمن کے ساتھ ہیں. تو مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کی خاطر انہیں قتل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ کمزور نہ تھے، حقیقت میں کمزور نہ تھے، مجبور نہ تھے. یہ دنیا کی محبت نے ان کو کمزور کر دیا تھا، مال و دولت کی ہوس نے ان کو مجبور بنا رکھا تھا. یہ جان و مال کے بچاؤ کی خاطر وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ایسا عذر قابل قبول نہیں. ہاں، عذر کس کا قبول ہوگا؟ الا المستضعفین، مگر مجبور لوگ، من الرجال، مردوں میں سے، یعنی جیسے بوڑھے لوگ، والنساء، اور عورتیں. کیونکہ بہت اوقات عورتیں اگر چاہیں بھی تو اکیلے سٹیپ نہیں اٹھا سکتی. اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سی خواتین جن میں نوجوان بھی تھیں، وہ اپنے گھر اور فیملی کو چھوڑ کر ایمان کی خاطر ہجرت کر گئی تھی. لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کمزور خواتین کہ جو اتنا بڑا سٹیپ نہیں اٹھا سکتی، انہیں مجبوراً وہاں رہنا پڑتا ہے.
تو فرمایا کہ پھر ان کی پوچھ نہیں، ان کا عذر قابل قبول ہے. والولدان، اور بچے، ظاہر ہے بچے تو ماں باپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اگر ان میں سمجھ ہو بھی کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کی بھی چھوٹ ہو جائے گی. کون ہے وہ؟ لا یستطیعون حیلتن، جو کوئی ہیلہ نہیں پاتے، ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی ان کو کوئی راستہ ملتا ہے. یعنی بے بس بچے اور عورتیں اور مرد، انہیں دشمنوں کے چنگل سے نکلنے کا نہ کوئی رستہ ملتا ہے اور نہ ہی کوئی ذریعہ پاتے ہیں. حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ میں اور میری ماں ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا. اسی طرح ولید بن سلمہ بن ہشام، عیاش ابن ابی ربیعہ اور کئی دوسرے ناتواں کمزور مسلمان تھے جن کی نجات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر نمازوں میں دعا کیا کرتے تھے، قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دشمنوں کے چنگل سے نجات دے. ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ، عَسَى اللَّهُ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ان سے درگزر کرے، ان کو معاف کر دے. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور ہے اللہ معاف کرنے والا، بخشش فرمانے والا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں. ہجرت کیا ہوتی ہے؟ ہے جیم رے، ہجرا، چھوڑ دینا، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلنا، غیر موافق فضا سے موافق فضا کی طرف جانا، اپنے دین کی خاطر نئے امکانات تلاش کرنا. تو بنیادی طور پر ہجرا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے بیزار ہو کر اس کو چھوڑ دینا، ترک وطن کرنا، اور اصطلاح میں دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں چلے جانا. تجارت اور ملازمت کے لیے جانا اس میں شامل نہیں. مثلا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تجارت کے لیے سعودی عرب میں چلے جاتے ہیں یا جاب کے لیے چلے جاتے ہیں، تو یہ ہجرت نہیں ہوتی. ہجرت ہوتی ہے خالصتاً اللہ کی خاطر، ایمان کی خاطر، اپنا دین بچانے کے لیے ایسے ماحول کو چھوڑنا جہاں پر انسان دین پر عمل نہ کر سکتا ہو. مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ اپنے ایمان کے بیج کو پھلنے پھولنے کے لیے موافق فضا نہ پائے تو وہ اس فضا کو تبدیل کر لے، اسے چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے جہاں اس کو ایسا ماحول ملے، ایسا انوائرنمنٹ ملے کہ وہ اپنے دین پر عمل کر سکے. اس میں ملک چھوڑنا بھی ہو سکتا ہے اور اس میں کمپنی چھوڑنا بھی ہو سکتا ہے، دوستوں کو چھوڑنا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز چھوڑنا. کیونکہ حدیث میں آتا نا، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ ورسولہ، مہاجر وہ ہوتا ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. یعنی ایک تو ہے بڑی ہجرت کہ وطن چھوڑ دے انسان، اور ایک ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہجرتیں، ایسے دوست، ایسے لوگ، ایسا ماحول، ایسی کمپنی انسان اوائڈ کرے کہ جہاں بیٹھ کر انسان غلط باتیں کرتا ہو. خواہ وہ بظاہر دیندار لوگوں کا ہی گروپ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہاں بیٹھ کر بھی انسان غیبت، چگلی اور دوسروں کے اوپر حرف زنی کرنے کا موقع پاتا ہو تو ایسے لوگوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. یعنی دیندار ہونا صرف آؤٹ فٹ چینج کرنا نہیں ہے یا ظاہری لباس تبدیل کرنا نہیں ہے. دین تو ایمان کے اس بیج سے آتا ہے جو دل کے اندر بویا جاتا ہے، جس سے اندر اور باہر دونوں میں تبدیلی آتی ہے. تو جس شخص کے اندر تبدیلی نہ آئے اور صرف ظاہری لبادہ وہ اوڑے ہوئے ہو دین کے نام کا، تو ایسا شخص اگر ہمیں دین کے رستے سے روک رہا ہے یا ہمارے ایمان میں خلل انداز ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑنا بھی ضروری. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی کمپنی میں بیٹھ کر آپ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا، ایسی روح پھیکی ہو جاتی، طبیعت بیزار ہونے لگتی.
اور کچھ لوگوں کی کمپنی سے آپ اٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب آپ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز یہ جو ہے نا، یہ آئین ایک ٹیسٹ ہے ہمارا. جیسے کسی انسان کو کوئی جسمانی بیماری لاحق ہوتی ہے تو عموماً اس کو ٹیسٹ دیے جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص بیمار ہے. بالکل اسی طرح ایمان کے ٹیسٹ کے لیے 5 نمازیں ہیں دن میں. اس سے آپ کو خود پتہ چلتا جاتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ قرآن پاک پڑھنے کے بعد اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو جسم پر خشوع و خضوع کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی، اور جب آپ ٹیلی ویژن چھوڑ کر اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو کیفیت بالکل فرق ہوتی. کسی اچھے انسان سے ملاقات کے بعد آپ نماز کی طرف آتے ہیں تو نماز میں لطف کچھ اور ہوتا ہے، اور اگر کسی بیکار کی بحث اور بیکار کی گپ شپ کرنے والے انسان کی کمپنی سے اٹھ کر آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں تو نماز میں پورا دھیان ہی نہیں جاتا. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ نے کیوں شرط لگائی سورج نکلنے سے پہلے؟ کیوں؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. کیا فرق پڑتا ہے؟ بعد میں بھی 1 گھنٹے کی اجازت مل جاتی، کیونکہ اس وقت ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا، اور ایک پورا ماحول ہوتا ہے جو ہمیں سپورٹ کرتا ہے اس ایمان کی فضا میں جھانکنے کے لیے. دن کے آغاز اور انتہا پہ جو نماز ہوتی ہے اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. بہرحال تو ہجرت کیا ہے؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی نشو و نما کے لیے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے ایک خراب ماحول کو چھوڑ کر ایک اچھے ماحول کی طرف جانا، چاہے فار گڈ ہو یا وقتی طور پر ہو. فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، اللہ کی خاطر کرے گا، اللہ کے دین کی خاطر کرے گا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک قربانی بھی ہے، ایک سیکریفائس ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، وہ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا. یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں بہت وسیع جائے پناہ پائے گا. مراغم کا لفظ رے غین میم سے ہے. مراغم مصدر ہے، اس کے معنی ہے ایک زمین سے دوسری کی طرف منتقل ہونا. رغم کا ایک معنی مٹی اور گرد و غبار بھی ہے، تو مراغم کا معنی ہوا جائے پناہ. یعنی ایک جگہ سے جب آپ دوسری جگہ منتقل ہوں تو ایسا نہیں کہ وہاں آپ کو کوئی پناہ نہیں ملے گی، وہاں آپ کو بہترین جائے پناہ ملے گی. اور مراغمن کثیرن، بہت زیادہ، وسعتن، اور وسعت بھی. سعتن میں کیسی وسعت؟ یعنی رزق میں بھی اور تجربے میں بھی اور کئی اعتبار سے. یعنی یہ ہجرت کی برکت بتائی گئی ہے. جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت سورۃ النحل 41 میں آتا ہے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پہ ظلم کیا گیا، ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور ضرور دیں گے. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور البتہ آخرت کا اجر بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے، کاش انہیں علم ہوتا. تو جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بہت کچھ دے گا، عزت دے گا، غلبہ دے گا، شرف دے گا، رزق دے گا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کو نکلے گا ثم يدركه الموت، پھر اس کو موت پا لے گی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا، اس کا اجر اللہ کے اوپر لازم ہو گیا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم. اور یہاں خاص طور پر کس ہجرت کی طرف اشارہ ہے؟ جو لوگوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف کی تھی، کیونکہ رسول ہی کا ذکر آ رہا ہے نا، یہ مخصوص ہجرت کی طرف اشارہ ہے. اور اس میں بھی اللہ کی خاطر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا اجر جو انسان اللہ سے پائے گا. اسی لیے وہ جو نیت کی حدیث ہے نا، اس میں ہجرت کا بھی ذکر آتا ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جس نے اللہ کی خاطر ہجرت کی وہ اس کو وہی اجر ملے گا، اور جس نے دنیا کی خاطر ہجرت کی تو وہ اسی کو پائے گا.
کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے شادی کے لیے ہجرت کی تھی، تو اس کا نام ہی پڑ گیا مہاجر ام قیس. ام قیس کا مہاجر، یعنی ام قیس عورت کا نام تھا جس سے شادی کرنے کو اس نے ہجرت کی تھی. یعنی ایک تو دین کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، اور ایک کسی کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، اور ملازمت کے لیے، یا کسی سے شادی کرنے کے لیے. تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ فائدہ اسی کو ہوگا جو اللہ کی خاطر نکلے گا. اور پھر اگر اس کو راستے میں موت آ گئی یا وہاں پہنچ کر آ گئی، پھر دوبارہ وطن جانا نصیب نہیں ہوا، تو ایسا شخص فکر نہ کرے، کیونکہ اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا. اس کو اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے. اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، مہربان ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے ہجرت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، انہوں نے ہجرت کی، مکہ کو آباد کیا، اور اب تک اس کے آثار اور نتائج دیکھیں، دنیا میں کیسی بھلائی نصیب ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ مصر کو چھوڑا، اس سے بہتر وطن شام ملا ان کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو عزت اور غلبہ، راحت اور ثروت، دولت، سب کچھ ملا. پھر اسی طرح فتح خیبر کے بعد ہجرت کے 6 سال اتنا کچھ آپ کو ملا کہ سب اہل و عیال کے لیے کافی ہوتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے آئے تھے آپ کے پاس، اور آپ کے بعد پھر ایک صوبے کے گورنر بنائے گئے. تو بڑے لطف کے ساتھ اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ابو ہریرہ تو وہی ہے نا جو فلاں قبیلے کا نوکر تھا، تیری تنخواہ صرف پیٹ بھر کر روٹی تھی، تیرا کام یہ تھا کہ لوگ سفر میں جائیں تو تو پیدل ساتھ چلے، جب وہ کہیں نازل ہو تو ان کے لیے لکڑیاں چن کر لائے. آج تو اسلام کی بدولت کہاں سے کہاں جا پہنچا ہے، تجھ کو امام اور امیر المومنین کہا جاتا ہے. یعنی تم اپنے گھر میں، اپنے وطن میں تو کچھ بھی نہیں تھے. تم دیکھو جب اپنا گھر وطن چھوڑ کر یہاں اسلام کے لیے آئے تو اللہ نے دنیا میں بھی تمہیں کتنی عزت دی. اور یہ اللہ کا وعدہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ ہمیشہ کے لیے ہے. لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ہجرت کرتا ہے تو ابتدا میں بہت تنگی، تکلیف اور مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر نیت اللہ کے لیے خالص ہو تو ان مع العسر یسرا، تنگیوں کے ساتھ آسانیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور انسان کے ایمان اور دین کو بھی فروغ نصیب ہوتا ہے. کیونکہ اس ماحول کو چھوڑ ہی دینا چاہیے جس میں انسان بہتر طور پر دین پر عمل نہ کر سکے. کیونکہ قیامت کے دن یہ تو نہیں دیکھا جائے گا کس گھر میں رہتے تھے، کون سے ماڈل کی گاڑی تھی تمہارے پاس، کیا کیا دنیا کی سہولتیں تمہیں میسر تھی. وہاں تو دیکھا یہ جائے گا کہ تمہارے پاس ایمان اور عمل کتنا تھا، اور اگر وہ نہیں لائے تو کچھ بھی نہیں لائے، صفر ہو. تو اس لیے جو شخص اپنے ایمان کی خاطر، اپنے دین کی خاطر اپنی آرام اور راحت کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بہترین صلہ عطا فرماتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اگر نیت خالص نہ ہو تو مشکلات میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، ایک ہجرت ہمارے ہاں بھی ہوئی ہے، کیا بھلا پارٹیشن کے وقت ہجرت ہوئی تھی نا. کبھی سوچا ہم نے؟ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے جو ہجرت کرے گا فی سبیل اللہ اس کو زمین میں بہت جائے پناہ ملے گی، بڑی وسعت ملے گی. اگر دیکھا جائے تو انڈیویجولی یہ وعدے پورے بھی ہوئے ہیں. بہت سے لوگ پارٹیشن سے پہلے بہت خستہ حال تھے، یہاں آ کر ان کو بڑی بڑی نوکریاں اور عہدے اور بہت سے مواقع بھی ملے، دنیاوی اعتبار سے بھی، مال و دولت کے اعتبار سے بھی. لیکن اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر ہمارا حال کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا. انڈیویجولز کو چھوڑ کر اگر کلیکٹیولی دیکھا جائے، جس طرح مسلمانوں کو مدینہ میں جا کے غلبہ نصیب ہوا تھا اور بہت باعزت قوم بن کے ابھرے تھے کہ پوری دنیا کو جا فتح کیا انہوں نے، وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہم وہاں سے نکلے تھے اللہ کی خاطر. ہم نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہاں آ کر ہماری ڈائریکشن ہی چینج ہو گئی. ہم لا الہ الا اللہ کو بھول کر دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے. ہم کبھی نسل اور رنگ اور قومیت کا شکار ہو گئے، کبھی ہمارے سلوگن کچھ اور ہو گئے. ہمارا وہ مقصد پیچھے چلا گیا نا، ہم دوسرے کاموں میں زیادہ الجھ گئے. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے وہاں جا کر ایسی باتیں تو نہیں کی تھی نا کہ اس بنیاد پر اپنے آپ کو بانٹ لیا. اور ٹھیک ہے، کہیں کہیں بیچ میں ایسی چیزیں آتی ہیں کہ کبھی کبھی وہ تھوڑا سا فرق آ جاتا تھا، یہ انصاری ہیں، یہ مہاجر ہیں. اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ آل عمران میں کہ ایک موقع پر جو اختلاف جنگ میں بدلنے لگا تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے بہت شدید قسم کی وعید سنائی تھی اس موقع پر کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں ہماری ہجرتوں اور قربانیوں کا صلہ ملے تو ہمیں اپنے عمل پر، اپنے طریقہ کار پر، اپنی سوچ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.